یمنی چادر اس طرح لائی گئی، ہولی پروفٹ ہے، پھر امام علی آئے، پھر امام حسین آئے، امام حسن ہے، حسین علی ہے، پھر خود بیوی بیٹھ گئی اندر، اور پھر جبرائیل بھی آئے۔ جبرائیل نے کہا مجھے بھی آنا ہے، جبرائیل کو بھی اجازت مل گئی۔ سلمہ نے کہا مجھے بھی آنا ہے، ہولی پروفٹ نے کہا نہیں، تم خیر پہ ہو مگر تم اہل بیت میں نہیں ہو، تم اہل بیت کے اندر نہیں ہو۔ اللہ چاہتا ہے فقط اہل بیت کو چادر تطہیر میں جمع کر کے اس سے تمام برائیاں اور نجاست سب کو دور رکھے۔ پھر رسول نے دعوت دعا کی کہ اے اللہ ان سب کو حفاظت میں رکھنا، ان کا میرا گوشت ان کا گوشت، میرا گوشت ان کا خون میرا خون، ان کے دشمن میرے دشمن ہیں، سب کہا ہے، اور ان پہ برکتیں نازل فرما۔ ساری حدیث کسا یاد کر لیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اصحاب حدیث قصہ ہے کہ جب تمام ممبران پانی چادر گرتے تھے اور پھر جناب جبریل نے کہا میں بھی چادر لانا چاہتا ہوں تو منع کر دیا۔ یہ اس سے پہلے کی ساری اسٹوری، کربلا سے پہلے کی اسٹوری۔ انہوں نے بھی کہا میں بھی چادر میں آنا چاہتی ہوں تو ان کو منع کر دیا، اور یہ بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام سے مراد صرف ہم 5 کون؟ میں، رسول خدا، میری بیٹی، ان کے بیٹے اور ان کا شوہر۔ زوجات جو ہے وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔ لہٰذا جو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو وہاں اہل البیت سے مراد صرف یہ 5 پاک اور ان کی نسلیں ہیں، نہ کہ دیگر جو ازدواج ہے وہ مراد ہے۔ مسلمان ٹرم سے Okay, this is the scene when Prophet Muhammad came in Medina and he made a mosque known as Masjid Nabawi. At that time, the people around the mosque, they were living, so they all made a one gate from which they used to enter directly in the mosque. So at that time, Prophet Muhammad announced that except of Imam Ali alayhi salam, all the doors should be closed. So this is a visual of that time. The way Prophet Muhammad said, except of Imam Ali alayhi salam, I don't want any door through which you can enter directly into the mosque. So at that time, some people asked that can we make a window or can we make some little hole like that? So even Prophet Muhammad refused that. That except of Imam Ali, no one can, no house should have a door through which they can directly enter the mosque. جب رسول خدا نے مسجد نبوی بنا لی تو اس وقت تمام اصحاب جو ساتھ میں رہتے تھے انہوں نے اپنے گھر کے ہی دروازے امیر مسجد کے اندر داخل مسجد کے اندر کھول دیے، پھر ڈائریکٹ مسجد میں آتے تھے بکر وغیرہ تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے سب کے دروازے بند کر دیے، سوائے حضرت علی کے گھر کا دروازہ ہوگا جو ڈائریکٹ کھلے گا کدھر؟ مسجد کے اندر۔ تو اس وقت چند لوگوں نے کہا کہ ہم کوئی کھڑکی کھول لیتے ہیں، کوئی سوراخ گھر میں بنا لیتے ہیں تاکہ ہم مسجد نظر آتی رہے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی منع کر دیا کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے، سوائے علی بن ابی طالب کے کسی کو بھی اجازت نہیں، اور یہ حکم خداوند عالم کا حکم ہے۔ ایک اور بات ہے، when the prisoners were held after the war, Holy Prophet told the prisoners, if you want release, teach my Muslim community whatever you know, any knowledge. So that seeking the knowledge from the enemy or going to China, Holy Prophet encouraged کہ علم حاصل کرے۔ اور دوسری بات، جب امام علی کے دروازہ کھلا رکھا گیا اور سب کے دروازے بند ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا رسول سے، از دس یور ڈیسیشن ٹو کلوز دا ڈور اور از اٹ اللہ's ڈیسیشن؟ ہولی پروفٹ نے کہا یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے، دس از اللہ's ڈیسیشن ناٹ مائی ڈیسیشن، بیکاز دے ور جیلس آف امام علی کہ کیوں علی کا دروازہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ پاک ہی ہے، پاک ہستی ہے، ان کے پاس نجاست نہیں ہے، آپ کیسے نجس ہو کے اندر مسجد میں آ جاؤ جبکہ آپ پر غسل واجب ہے۔ چلے آگے۔ This is Masjid Nabawi. The man who is on the member is Prophet Muhammad. This is Hazrat Ali alayhi salam. And this is a time when the one Christian came to Masjid and asked the Prophet Muhammad some questions. And after the question, he accepted the Islam because he have a knowledge of his book. So he asked that question. He said, that except of real prophet, nobody can answer my question. So at that time he answered, and you can see these all are the companions of Prophet Muhammad. They all are in the mosque, and this is Imam Ali alayhi salatu wassalam.
اردو میں بتا دو. دیکھیں یہ اس وقت کی منظر ہے کہ جب مسجد نبوی میں رسول خدا منبر پر تشریف فرما ہے. یہ حضرت علی علیہ السلام ہے اور یہودی داخل ہوتا ہے, یہودی اور عیسائی داخل ہوتے ہیں اور چند سوالات کرتے ہیں. اور وہ سوالات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری توریت میں پڑھا ہے اور وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات سوائے حقیقی نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا, اور ان کے بارے میں ہمیں ہمارے زمانے میں حضرت موسیٰ وغیرہ نے پہلے ہی ہمیں خبر دی تھی. تو وہ سوالات پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور ان سوالات کے بعد جب ان کو جوابات مل جاتے ہیں تو وہ پھر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ اس وقت کو انہوں نے جو ہے یہاں پہ ایک منظر کشی کی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے فتح مکہ 9 ہجری. اب آپ تاریخ جا کے دیکھیں تو رسول خدا 40 سال تک مکے میں تھے. اس کے بعد رسول خدا نے ہجرت کی, مکے سے مدینے آ گئے. 10 سال رسول خدا کی زندگی ہے مدینے کی, ٹھیک ہے. اور پہلی ہجری سے رسول خدا کی جنگیں شروع ہوئی, جو جنگ بدر, خیبر اور احد وغیرہ کے نام سے چلتی رہی. 9 ہجری میں کیا ہوا؟ جب رسول خدا مدینے میں آئے تو مدینے آنے کے بعد جو آس پاس کے جو چھوٹے گاؤں تھے یہودیوں کے, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ یہ ہوا کہ آپ اپنے مذہب پہ باقی رہنا چاہتے ہیں, اوکے, لیکن آپ ہمارے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے, نہ ہی ہمارے دشمنوں کو اسلحہ فراہم کریں گے, اور نہ ہی ہمارے دشمنوں کو اپنی زمین فراہم کریں گے کہ وہ ہم پہ حملہ آور ہو. وہاں پہ جب ایک قبیلہ تھا, جب اس نے مخالفت کی اس بات کی, پہلے ایگریمنٹ ہو چکا تھا لیکن بعد میں جب اس نے مخالفت کی 9 ہجری میں, تو اس مخالفت کی وجہ سے رسول خدا نے حملہ کیا, مکے میں داخل ہوئے اور مکے کو فتح کر لیا. فتح کر لیا مطلب یہ کہ ابھی تک رسول خدا مدینے کے حاکم تھے, اب مکہ بھی رسول خدا کی حکومت کے اندر آ گیا. تو 9 ہجری سے فتح مکہ کہا جاتا ہے. اور پھر رسول خدا نے اعلان عام کیا کہ جو کوئی جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے ہم اسے کچھ نہیں کریں گے, جو فلاں کے گھر چلا جائے ہم اسے بھی کچھ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے بعد میں اس وقت جنگ کی رسول خدا سے, وہ بہرحال واصل جہنم ہو گئے, اور باقی یہ سب تھے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی, اور اس طریقے سے مکہ دوبارہ سے رسول خدا کی تحویل میں آ گیا تھا. تو اب 9 ہجری میں اللہ کے رسول مدینے کے بھی حاکم تھے اور مکے کے بھی حاکم تھے, اور اس طریقے سے جو حکومت اسلامیہ تھی اس کا دائرہ وسیع ہوا اور وہ مدینے سے مکے تک پھیل گیا. ورنہ اس سے پہلے صرف اور صرف کفار قریش تھے کہ جو مکے میں رہا کرتے تھے. یہ آپ کے سامنے ایک اور منظر, اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو. یہ وہ منظر ہے, انگلش میں نہیں بتا. اچھا میں اس کے بعد, اچھا یہ کون سا منظر ہے؟ یہ وہ منظر ہے جو ہمیں سب سے جدا کرتا ہے. اس کی عید جو ہے وہ عید کبیر اکبر کہا گیا. واقع غدیر خم کہ رسول خدا جب 10 ہجری کو حج کر کے جب واپس آئے ہیں, اور واپس آنے کے بعد میدان غدیر خم میں اللہ کے رسول نے منبر بنایا, کس کا؟ اونٹوں کے پالان کا, اور 3 دن تک وہیں رکے رہے. اعلان کیا کہ میرے بعد جو ہوگا, یعنی میں جس کا مولا ہوں اس کے بعد صرف علی مولا ہے, من کن تو مولا کا اعلان کیا. 3 دن تک وہیں پہ رکے رہے. ان کے پاس ایک خاص امامہ تھا رسول خدا کے پاس, اس کا نام تھا صحاب. وہ امامہ رسول خدا نے امیر کائنات کے چہرے سر پہ باندھا تھا. لوگوں نے مبارکباد دی, حتیٰ کہ خلیفہ ثانی نے مبارکباد دی, بکھن بکھن لکا یبن ابی طالب انت مولا للمؤمنین مومنات, کہ آپ کو مبارک ہو بہت علی ابن ابی طالب, آج سے آپ مومنین اور مومنات سب کے مولا ہے. اور یہیں پہ واقع غدیر خم, مقام غدیر خم پہ کیوں پیش آیا تھا؟ کیونکہ یہ اس زمانے وہ جگہ تھی کہ جہاں سے تمام حاجیوں نے ڈسٹریبیوٹ ہو جانا تھا, اب سب نے اپنے گھر چلے جانا تھا. یہ وہ جگہ تھی کہ جو آخری مقام تھا, اس لیے رسول خدا نے یہاں پہ سب کو روک کے رکھا. اس کے آگے اگر اعلان کرتے ہیں تو بہت سارے پہلے ہی الگ ہو جاتے, لہٰذا یہاں تک جو ہے وہ سب صاحب تھے اور انتظار کیا. جو رہ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, جو آگے چلے گئے تھے ان کو دوبارہ پیچھے بلایا, اور پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا. اوکے, اسی کو انگلش میں بتا دیں. اوکے, This was the largest gathering in the Muslim world. 120,000 people were there at that time when they heard that Holy Prophet said, "After me is Ali." Yes. yeah. So he is your Mawla. And this is a place, this waqi occurred on the place online waqi Ghadir Khum. Why on the Ghadir Khum? Because from there the people are used to normally used to divide it, because somebody used to live in Laman, so they have a different way, and somebody used to live in another place. So this was the main road from where all the people have to divide. So that's why Hazrat Ali alayhi salatu Prophet Muhammad announced from here that man kuntu Mawla fahaz Ali Mawla, that after me if there is someone, so that's Ali ibn Abi Talib. And Prophet Muhammad, after this announcement, he stayed here for the 3 days. He stayed here, and then he built a mosque over here. That and the mosque name of the mosque was Ghadir Khum.
This was still over there. And at that time, Prophet Muhammad had one amama. That amama was given to Prophet Muhammad by the Hazrat Jibreel. So he tied that amama on the head of Hazrat Ali alayhi salam, and the name of the amama was Sahab. That amama was by the God given to Prophet Muhammad through Hazrat Jibreel alayhi salam. And this is Fateh Makkah. What is Fateh Makkah? Okay, when Prophet Muhammad used to live in Medina, okay, and then at that time he had an agreement with some Jewish people around the Medina. They were, you're not going to fight on us, and you're not going to provide your land to our enemy so they can attack on us. But at that time, on the 9th of Hijri, when the Jewish people, they did not keep their promise and they give their land to the Kuffar Quraysh so they can attack on the Prophet Muhammad on the Medina. So at that time, Prophet Muhammad also attack on him, and then at that time, Hazrat Muhammad alayhi salatu wasalam, he captured the Makkah. So at that time, the Prophet Muhammad was just ruling the Medina, but after that he started ruling on the Makkah as well. So that is known as Fateh Makkah. Will Mr. Muhammad gone? Muhammad? Huh? Muhammad is where? Muhammad? Yes, Araf? You got it? This play, what is this? Waqi Qirtas. Waqi Qirtas. The time when the Prophet Muhammad passed away, it is the last time of Prophet Muhammad. As you can see, this is Ali behind beside it, and these are the companions of the Prophet Muhammad. They used to call him that they are the companions, and this is the time when Prophet Muhammad asked them, "You just give me the pen and paper so I can write something for you. After that, you will not need anything." But the guy over here, you can see, this is the number 2 guy. He that time announced that we don't need anything from you. Hasbuna Kitabullah. That the Quran is काफी for us. We don't need anything. So this is the time when the Prophet Muhammad passed away. ये वो वक्त है कि रसूल खुदा अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहल में थे और हज़रत अली साथ मौजूद है, और उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था कि आप मुझे कागज़ और कलम ला के दो, मैं आपको एक ऐसी चीज़ लिख के देता हूँ ताकि मेरे बाद आप गुमराह नहीं होंगे। लेकिन उस ज़माने में जो बाद में खलीफा सानी बने, उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हस्बुना किताब अल्लाह, हमारी जैसे किताब काफ़ी है। और कहने वाले ने यहाँ तक कहा कि नौजुबिल्लाह कि अल्लाह के रसूल ज़ियान बोल रहे हैं, यानी बुखार उनके दिमाग पे चढ़ चुका है, नौजुबिल्लाह, और उनको पता नहीं चला कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये उस ज़माने को उन्होंने यहाँ पे visualize किया।